ان کو غور سے آپ سنیں گے. ویسے تو یہ میں سنا کے تھک گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سر نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے تو اسی پہ بات کروں گا، ادب پہ. سب سے پہلے تو آپ بچوں نے بہت اچھا پروگرام، ان ایکسپیکٹڈ پروگرام جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں جو ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے بہت سے لوگوں میں موجود نہیں ہے. بہت سے لوگ وہ چیز محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں جو بدقسمتی سے بوائز نیگلیجنس کی وجہ سے نہیں کر سکتے. میں نے چونکہ دونوں پروگرامز آبزرو کیے ہیں تو بہت تیاری کے بعد بھی اس لیول کا پروگرام نہیں ہوا، اور یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اس پروگرام کے مقابلے میں. آپ کی ماشاءاللہ آپ نے پیروڈی کی ہے، وہ بہت سینسیبل اور بڑی اچھی، مطلب جو اگر کوئی باہر سے بندہ بھی آ کر دیکھے تو ایکسیپٹیبل ہے. یہ ہائیلی اپریشیٹیبل بات ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ڈسکس کروں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ ایئر پاس کر لی ہے، آپ کو ڈگری بھی مل گئی ہے انشاءاللہ تعالی. 22 سے آپ کے پیپرز ہیں، اللہ نہ کرے آپ کسی ڈگری میں کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے، بیٹا یہ کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ 2 سال یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک تجربہ گاہ میں، ایک لیب میں رہنے کے بعد کیا سیکھ کر باہر گئے. اب آپ کا جو واسطہ پڑھنا ہے وہ باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ پڑھنا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں بیک وقت آپ کو مختلف شکلوں کے لوگ ملیں گے، مختلف سوچوں کے لوگ ملیں گے، مختلف ارادوں کے لوگ ملیں گے. اور ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہ جائیں اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی بھی ایسی چیز ہو جائے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو آپ ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کریں گے؟ آپ ان سارے لوگوں کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا جو ہم نے آپ کو سمجھایا سکھایا وہ، یا وہ جو آپ کے من نے کیا، جو آپ کے دل نے کیا، جو آپ کی تمنا ہوئی؟ بیٹا ایک بات میری آج یاد رکھ لیں کہ سر نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور میں یہ اکثر اپنی ہر سپیچ میں کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے والدین کا اور اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے وہ زندگی بھر ناکام نہیں ہو سکتا. اور آپ کوئی چیز بھی اپنے اساتذہ اور والدین سے زیادہ کسی سے لے نہیں سکتے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ماں سوائے فضولیات کے. آپ جو لیں گے اپنے بڑے سے لیں گے. تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں، میں جب مدارس کو دیکھتا ہوں، میں ان کی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں، مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں، شاید کتنی دفعہ بارہا میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں کہ استاد چلتا ہے اور اساتذہ بچے جوتے اٹھاتے ہیں اپنے اساتذہ کے، اور اساتذہ پیچھے چل رہے ہیں. احترام دیکھیں. پھول پھینکنا یہ تو کوئی نہیں ہے نا، مثلا میں دیکھ ادھر رہا ہوں پھینک ادھر رہا ہوں، مطلب مجھے میں کیا کر رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں ہے. تو میں نے یہ تو خود دیکھا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹیچرز کی جو ہے وہ بازو کو جو ہے وہ دباتے ہیں، جسم کو جو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ میں ادب نہیں ہے. علم کا تعلق ڈائریکٹلی جس چیز کے ساتھ ہے وہ ادب ہے. اگر آپ ادب کرنا سیکھ جاتے ہیں، چاہے وہ وقت کا ادب ہو، چاہے وہ اساتذہ کا ادب ہو، چاہے وہ چیزوں کا ادب ہو، چاہے وہ پین قلم کا ادب ہو، چاہے جو تعلیم یا علم آپ حاصل کرتے ہیں، جب آپ اس کا ادب کریں گے، یقین جانیں آپ آ کر کل مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہ بات کہی تھی اور ہم عروج پر نہیں پہنچے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ بے ادب ہیں، بے ادب کس سینس میں، اگر آپ یہاں پر ہمارا دیکھے ادب کرتے ہیں اور باہر جا کر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کے کسی بھی میل یا فیمیل ٹیچر کی گستاخی ہوتی ہے یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے یا ان تک میسج پہنچتا ہے، تو بیٹا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرے 3 والد ہیں، ایک وہ جن کی میں اولاد ہوں، ایک وہ جنہوں نے مجھے کچھ سکھایا، اور تیسرے وہ جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی. تو یہ 3 لوگ بڑے ہی زندگی کے امپورٹنٹ پلرز ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنی جان سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرنی ہے. یہ میں مومنہ بیٹھی ہے یا کوئی بھی ٹیچر بیٹھی ہے، بیٹا کبھی کبھار آ کر ان کا آپ جو ہے وہ اتا پتہ کر لیا کریں، خیال کر لیا کریں. کہیں ملے تو بڑے ادب کے ساتھ ملا کریں.
دیکھیں ایک ٹیچر کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ایک خوبصورت مسکراہٹ، ایک اچھے طریقے سے کہیں دیکھتے ہیں تو اچھا طریقے سے پوچھ لیتے ہیں، بیٹھیں چائے پی لیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب کہ گھر کے قریب سے جاتے ہیں، گھر بلا لیتے ہیں، مثلا زیادہ میکسیمم بیٹے یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کے پاس یا جس بندے کی رینج ہو اپنے ٹیچر کو گفٹ دے دیا کریں. اپنے ٹیچر کیوں؟ آپ آج کسی کو 2 گفٹ دیں گے، آپ اپنی لائف میں ہزاروں گفٹس لیں گے، یہ ہوئی بات ہے. تو اپنے ٹیچرز کو کوئی جو ہے کچھ نہیں دے سکتے تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اپنے ٹیچر کو اپنی ان دعاؤں میں لازمی یاد کر لیا کریں. یہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہے. بیٹا آپ جب یہاں تشریف لائیں اور یہاں سے اب جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں کتنا فرق ہے، یہ سارا آپ کے اساتذہ کی وجہ سے ہے. ایسا ہی ہے تو آپ ان کے لیے ذرا کلیپنگ کریں. یہ جو 2 سال آپ رہے ہیں اور آج 2 سال کے بعد آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو الوداع ضرور کہوں گا، لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ یہاں پر آپ کے ساتھ نظر آنے والے بچوں میں آپ سب سے ٹاپ پہ ہوں. نمبرز یا یہ چیزیں کچھ نہیں، بس آپ اپنے اخلاقی لحاظ سے اتنے با کردار ہوں، اتنے با ہمت ہوں اور اتنا زبردست آپ کا کردار ہو کہ معاشرے میں چلنے والا ہر شخص کہے کہ کتنے خوبصورت والد نے تربیت کی اور کتنے اچھے اساتذہ سے یہ پڑھے. اور اسی کے برعکس اگر آپ اس کا ریورس کریں گے تو یہی بات کہی جائے گی کہ والدین کی تربیت بھی کم رہ گئی اور اساتذہ بھی تربیت نہیں کر سکے. تو آپ کی وجہ سے اگر آپ کے کسی اساتذہ کی، کسی استاد کی بےزتی ہوتی ہے، انسلٹ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی کی کا پہلا سٹیپ ہوگا. تو آپ بہت اچھے تھے، آپ بہت اچھے ہیں. اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر سفر میں کامیاب کریں، آپ کی کامیابیاں جو ہے وہ آپ کا انتظار کریں. میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملنے والی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. آپ میرا مستقبل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جب ایک بچہ تیار ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی جگہ جائے گا تو کل سب سے زیادہ فخر مجھے ہوگا. میں کل کسی کے سامنے سینہ اتنا بڑا کر کے، جتنا ہے ظاہر اتنا کر کے کہہ سکوں گا کہ یہ بچے جو ہے وہ 2 سال ہمارے پاس رہے، ان پر ہمارے ان اساتذہ نے، ان لوگوں نے، یہ ان کا بہت بڑا آپ پہ احسان ہے، ان کا بہت بڑا آپ پہ احسان ہے. یقین جانیں آپ پوری دنیا بھی ان کو دیں تو آپ ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. بہت اچھی باتیں آپ نے ان کے متعلق کی ہیں. حافظ صاحب ویل ڈن، بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ آپ کے کلمات بہت خوبصورت تھے، باقی بچوں نے بھی. تو ہمیشہ بیٹا کبھی بھی موقع ملے اپنے ٹیچر سے ملتے رہنا ہے، ان کے پاس آتے جاتے رہنا ہے، ان سے دعائیں لیتے رہنا ہے. اور میں ایک بات اور آپ کو زندگی کی کامیابی کی بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی زندگی میں مشکل وقت آئے گا، ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو سب سے پہلے اگر کبھی موقع ملے تو مشورہ جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ کر لیا کریں. چونکہ اس لیے ان سے کر لیا کریں کہ ان کا آپ کے ساتھ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، مفاد کوئی نہیں ہے. تو جس بندے کا جس کے ساتھ مفاد نہیں ہوتا وہ بہت اچھا مشورہ دیتا ہے. تو آپ سب سے پہلے ان سے کنسلٹ کر کے کہ یہ میرے پہ مشکل آ گئی ہے، میں اس کو کس طرح سالو آؤٹ کروں. اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی زندگی کام کے لیے دیے ہوئے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ایک دن ایسا دکھائے گا کہ بہت اچھے بچے پیدا ہوں گے، بہت اچھی جنریشن پیدا ہوگی اور آپ ہی میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ اچھی پوسٹ پہ جائیں گے اور اس علاقے کے لیے کام کریں گے. یہ سارا علاقہ ہمارا ہے، یہ سارا مری ہمارا ہے. اس سارے علاقے میں سے 2-4 لوگ کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں گے، فخر ہمارا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہاں سٹے بہت اچھا رہا ہے، آپ نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے اور اس سیکھنے کو اب جا کر آپ نے عملی طور پر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دینا ہے. اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے اور آپ کے والدین کی، آپ کے گھر والوں کی، تمام اساتذہ کی، ادارے کی اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ ہر شرور سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آپ کو بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے، صحت تندرستی دے. یہ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہر شعبے میں جو ہے وہ سارے لوگوں سے آپ آگے نکلیں اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے آپ سربراہ بنیں اور دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت 4 چاند لگائے اور آخرت میں بھی آپ کی جو ہے وہ میں کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا. تو اگر اس دوران چونکہ میرا لہجہ ہے، میں
بہت فرینڈلی بات کرتا ہوں، کیونکہ جو بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی بڑی مہربانی کہ وہ میری بہت ہی خوبصورت پہلو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ میں الگ بات کرتا ہوں وہ نہیں بتاتے، بڑی مہربانی ان کی۔ یہ جو آئی کام کے بچے ہیں میں ذرا ان کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہوں، بڑی بات، چونکہ ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کرتا ہوں۔ میرا تو کسی سے کوئی دشمنی یا کوئی اس طرح انٹرسٹ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے بیٹا آپ نہ سمجھیں، اللہ کرے آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے اور کل آپ کا مستقبل بن جائے، مقصد صرف آخری بات، ایٹ دی اینڈ لاسٹ بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر ان 2 سال کے دوران کوئی ایسی بات جو آپ نے شاید فیل کی ہو غلط فہمی کی بنیاد پر کہ یہ سر نے کوئی کسی جو ہے وہ بغض کی بنیاد پر یا کسی پتہ نہیں کوئی اور وجہ کی وجہ سے کی ہے، نہیں، صرف ایک وجہ سے کی ہے، آپ کی لائف امپرومنٹ ہو جائے، بس آپ کی زندگی بن جائے، آپ کسی قابل ہو جائے، آپ کل کسی جگہ کھڑے ہو کر، جب کھڑے ہو کر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم میں کروں گا کہ یہ بچہ میرا ہے، مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ مجمع بھی حیران ہو جائے گا کہ ایک استاد کیسے ایک شاگرد کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بے پناہ کامیابیاں نصیب کرے، آمین۔ میرے کسی بات سے کوئی ایسی بات جو تلخ ہوئی ہو، جو سخت ہوئی ہو، میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آئی ہوپ۔ اور ہاں، ٹیچرز میں سے بھی اگر کسی نے آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے آپ سے کوئی سخت بات کی ہو تو ان کی طرف سے بھی میں معذرت کرتا ہوں، وہ سارے بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ بیٹا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا نہیں ملے گا، تو ہمیشہ اپنی زندگی کو سنبھال کے رکھا کریں، اس زندگی کی ہر وقت فکر کیا کریں، ہر وقت اس چیز کا ضرور ادراک کیا کریں، پتہ نہیں میں گیٹ سے باہر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اور جہاں میں جاؤں گا وہاں میں اکیلا ہوں گا، وہاں میرا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس کا لازمی خیال رکھیں۔ جب آپ، میں اکثر کہتا ہوں، جب آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں گے، یقین جانے سارا معاشرہ آپ کا دشمن ہو جائے، آپ کو ناکامی نہیں مل سکتی۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، یہ اتھینٹک بات ہے، اور آپ ساری دنیا کو خوش کریں، اللہ کو خوش نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ہر کامیابی اور ہر ناکامی کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا زیادہ وہ خوشحال ہوگا، وہ اچھی زندگی گزارے گا، اور جس کا جتنا تعلق اللہ سے دور ہوگا وہ پریشان ہوگا، وہ غمگین ہوگا، وہ دکھ میں رہے گا۔ یہ اتھینٹک باتیں ہیں، آزمائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، آخری میسیج دے کے چلیں، کیا یاد رکھیں گے 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، صبح و شام ذکر کیا کریں، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، جتنا زیادہ اللہ کی بڑائی کو اپنی آنکھوں کو دیکھا کریں، اپنے کانوں کو دیکھا کریں، اپنے جسم کو دیکھا کریں، اور اس ذات کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں امپرومنٹ آئے گی۔ کیوں؟ ایٹ دی اینڈ 100 سال 200 سال 1000 سال کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، اور وہاں پر ہم نے سوال جوابات جو ہے وہ دینے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمارا فیصلہ ہونا ہے ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ یہاں ہمیں پیپر کا پتہ ہے، یہاں ہمیں پیپر کا بھی نہیں پتا، تب بھی ہم کتنی محنت کر کے پیپر پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جب بورڈ ٹاپ کرتے ہیں، ہم جب اچھے نمبر لیتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر پیپر بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، یہ 3 کوسچنز آئیں گے، ان 3 کوسچنز کا آپ نے جواب دینا ہے، اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو یہ ملے گا، اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو یہ عذاب ہوگا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میسیج یہ ہے کہ جان چلی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اکثر سناتا بھی ہوں، اور یہ ضروری ہے، آخری 2 جو آخری ایڈوائس تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کبھی بھی نماز نہ چھوڑے، نماز کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ وہ آپ سر سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا حالتیں ہو سکتی ہیں، مطلب کسی صورت آپ سانس بند ہونے سے پہلے نماز نہیں چھوڑ سکتے، ایک چیز۔ اور دوسری، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آپ کے سب آرڈینیٹس یا کوئی بھی ہیں، ان کا خیال رکھتے رہنا ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ 2 نصیحتیں کتنی امپورٹنٹ ہوئی ہوں گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو جب سے سب سے امپورٹنٹ باتیں اس وقت بتا رہے ہیں۔ ایک، اپنے سب آرڈینیٹس جو آپ کے ساتھ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے یا کسی بھی شعبے میں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ 70,000 وعدے ہیں تو وہ لامحدود ہیں، اتنی لمبی بات نہیں کرنی۔ تو آج کا میسیج یہ ہے کہ بیٹا، ایک تو ادب بہت زیادہ کرنا ہے، بہت زیادہ سیکھنا ہے اپنے اساتذہ کا اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا، اور دوسرا آپ نے بیٹا نماز نہیں چھوڑنی۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ادارہ انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔